اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آپ کی میری اصلاح کے لیے قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے اعزازات سے نوازا، وہاں یہ ایک اعزاز اللہ رب العزت نے ہمیں جتلایا، بتایا کہ میں نے تمہیں یہ اعزاز دیا ہے، اپنے آپ کو پہچانو۔ قرآن کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، لیکن ہماری بدبختی، ہماری بدقسمتی، آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت نے کیا بنایا، کیوں بنایا، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی قرآن کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ اب یہ جو اعزاز آپ کو مجھے اللہ نے عطا فرمایا، آپ اور میں آج اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم اس پر پورے اترتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، او لوگو، او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! اللہ رب العزت خود ہی فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہے؟ کیوں بہترین امت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، کیونکہ تم نکلتے ہو، لوگوں کی طرف جاتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ان کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم ایک بہترین امت ہو۔ اب سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا آغاز ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا، اور اس کے بعد آ کر ختم ہو گیا۔ اب نبیوں والا کام آپ کو مجھے سونپا گیا، یہ نبیوں کا کام تھا۔ اللہ نے نبیوں کو یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کی طرف نکلو، ان کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے بچاؤ، دور کرو۔ یہ نبیوں کا کام تھا۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اللہ نے پھر آپ کو مجھے یہ اعزاز دیا کہ جاؤ لوگو، تم نبیوں والا کام کرو۔ چونکہ 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں سے تم ایک بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، چوتھا پارہ، اور یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔
آپ تیسرا گھر جا کر اس کو غور سے دیکھیے گا، اس آیت کریمہ کو، پہلی آیت ہے 3 رکوع کی، 4 سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب آپ اور میں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ یہ اللہ نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا، کیا ہم وہ پورا کر رہے ہیں؟ دوستو، اس وقت تک تم کسی کو نیکی کی طرف بلا نہیں سکتے جب تک خود نیکی نہیں کرو۔ جب ہم خود اچھا کام نہیں کریں گے تو کسی کو کیسے کہیں گے کہ آؤ نماز پڑھو؟ ہم خود نماز پڑھتے نہیں۔ ہم کسی کو کیسے کہیں گے کہ سچ بولو؟ ہم خود سچ بولتے نہیں۔ کسی کو کیسے کہیں گے کہ جھوٹ نہ بولو؟ ہم جھوٹ خود چھوڑتے نہیں۔ تو پھر یہ کنتم خیر امت والا اعزاز تو ہم سے چھن جائے گا، بلکہ چھن چکا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان الذین، اب سورہ یہ دوسری جگہ پہ 24ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اب ہمیں ذرا ایک انداز اور اللہ نے بتایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ آپ اور میں یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں، رب کو رب نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے اور میرے اندر خامیاں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، ختم نہیں ہو رہی۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم رب کو رب تو کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ربنا اللہ، قرآن کہتا ہے کہ صرف یہ کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ آپ کو اگر یاد ہو، میں تقریباً آپ کو یہی بات کہتا ہوں، کلمہ پڑھنے سے خالی بات نہیں بنے گی۔ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ مسلمان ہونا اور بات ہے، خالی کلمہ پڑھنا۔ اور میں حقیقت بتا رہا ہوں، کافی لوگوں کو تو کلمہ سیدھا پڑھنا بھی نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، غلط۔ اور جس شخص کو کلمہ ہی نہیں آتا تو اس نے آگے کیا کرنا ہے؟ ربنا اللہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ کلمہ تو تو نے پڑھ لیا، رب کو رب کہہ دیا، ثم استقاموا، یہ شرط لگا دی کہ پھر اس پر قائم رہنا ہے، کہ ثم استقاموا۔ خالی کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی۔ خالی ہم کلمہ پڑھیں گے، اسلام کے دائرے کے اندر تو آ جائیں گے۔ جیسے اب آپ دیکھیں، آپ مسجد کے اندر تو آ گئے، یوں سمجھ لیں آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ مسجد میں آ گئے، یوں سمجھ لیں کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہاں آ کر آپ الٹی سیدھی حرکتیں کریں، گپیں لگائیں، کہے لگائیں، اونچی آوازوں میں آوازیں نکالیں، جھوٹ بولیں مسجد میں بیٹھ کر، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا مسجد میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں ہوا، کیونکہ مسجد میں آنے کا تو کچھ اور مقصد ہے۔
کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اسلام کے اندر تو ہم آ گئے، آگے آ کر ہم نے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دی، گالم گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی، نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، جھوٹ بولنا، چوری چکاری کرنا، عیاری کرنا، لوگوں کو دھوکے دینا، یہ ہمارا کام ہو گیا ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے بھائی، اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کلمے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ ثم استقاموا، قرآن بڑا واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تک تم پکے نہیں ہو جاؤ گے۔ ثم استقاموا کا مطلب میں ذرا آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے بات نہیں بنے گی۔ یہ آپ کے میرے گھر میں موجود ہے، بس گھر میں اس طرح موجود ہے کہ لال پیلے ہرے سبز غلاف میں ہم نے اس کو لپیٹ کر اوپر الماری کے اوپر 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 رکھ دیا ہے، بس قرآن کا یہ کام نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجھے اپنا بچپن یاد ہے، اسی گاؤں میں ہم صبح صبح جب نکلتے تھے تو ہر گھر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، اسی گاؤں میں۔ آج ذرا گھوم پھر کر دیکھ لیں، کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی، گھروں سے برکت اٹھ گئی ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ہمارے گھروں میں بڑا حیران ہوتا ہوں، گھروں میں برکت اٹھ گئی، گھروں سے بیماریاں ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، کیوں؟ تو ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ آج کل گھروں میں بغیر نماز پڑھے صبح کے عورتیں روٹی پکاتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، ہمیں کھلاتی ہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی مجھے بتائیں۔ آج گھروں میں نماز ختم ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، یہ رواج میں کہہ رہا ہوں، اب رواج بھی نہیں رہا۔ بغیر وضو کے آٹا گوندتی ہیں عورتیں، بغیر نماز پڑھے آٹا گوندتی ہیں، صبح صبح ہمیں نماز وہ روٹی کھلا دیتی ہیں، وہ بے برکتی روٹی کھا کر جب ہم نکلتے ہیں، جو روزی کمانے جاتے ہیں اس روزی میں ہی برکت نہیں ہوتی، کہاں سے آئے گی برکت؟ ثم استقاموا، استقامت تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر، ہم نے رب کو رب سرے سے مانا ہی نہیں ہے۔ کہا ہے، کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار تو کر لیا کہ اللہ ہے، پر مانتے نہیں، مانتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا اور میں نے تیری حفاظت کے لیے تیرے ساتھ فرشتے لگا دیے۔ ایک روایت میں ہے ہر انسان کے ساتھ ہر وقت 10 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ فرشتے ساتھ نہ ہوں تو انسان گاجر مولی کی طرح کٹ کر باہر آ جائے، لیکن وہ فرشتے تو ہیں، ان فرشتوں سے ہم کام نہیں لیتے۔ جب ہم اچھے کام نہیں کرتے، برے کام کرتے ہیں، برائی کی طرف نکلتے ہیں، تو وہ فرشتے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، چلے جائیں۔ جہاں برائی ہوتی ہے فرشتے نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ فرشتے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو چونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر ہمارا حال یہی ہوتا ہے جو آپ کا میرا حال ہے اس وقت۔
آپ نے میں نے اللہ کو بھلا دیا. سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو مجھے چھوڑ دیتا ہے، جو میرے ذکر کو بھلا دیتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے، ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر قرآن کو کہتے ہیں. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر قرآن ہے، اور جو اس سے منہ موڑتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر اس شخص کی میں روزی تنگ کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، کسی کے پاس لاکھ روپیہ ہوتا تھا اور لوگ بڑے حیران ہو کر کہتے تھے فلانا لاکھ پتی ہے. آج ایک چپڑاسی کی تنخواہ لاکھ روپے ہوتی ہے. ہر شخص کے پاس لاکھ روپیہ کیا ہے؟ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے. آج ہر بندہ امیر کبیر ہے پر رو رہا ہے، یار پوری نہیں ہوتی، یار پوری نہیں ہوتی. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے. الحمدللہ اچھی خاصی میری انکم ہے، یقین جانیے پوری نہیں ہوتی. 10-15 دن بعد پھر وہی رونا دھونا. برکت ہی اٹھ گئی. کیوں اٹھی برکت؟ کیوں اٹھی؟ سوچو ذرا. اللہ نے آج سے 1500 سال پہلے کہہ دیا کہ جو قرآن کو چھوڑے گا میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا. روزی تنگ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ روزی چھین لیتا ہے، نہیں، اس سے برکت اٹھا لیتا ہے. برکت ختم، برکت ختم تو پھر رونا دھونا. آج مجھے کوئی آپ میں سے جتنے بھی آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک بندہ تو مجھے بتا دو جو خوشحال ہو، جو کہتا ہو یار الحمدللہ میری پوری ہو جاتی ہے. جس دوست کو بھی آپ چھیڑیں گے وہ یہی کہے گا یار بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگی ہے، یار پوری نہیں ہوتی، بھلے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو. اور میری ملاقات 2-4 لوگوں سے ایسے ہوئی ہے جو میرے کاغذوں میں تو بڑے وہ کروڑ پتی لوگ تھے. جب میں نے ان کو تھوڑا سا چھیڑا ہلکا سا، وہ مجھ سے بھی زیادہ رو رہے تھے. کیوں؟ کہ اللہ نے تو کہہ دیا میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں. آپ اور میں نے قرآن کو سمجھا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تجھے بنایا گیا، بھیجا گیا، بہترین امت ہو. لیکن جو بہترین امت والی خصوصیات ہیں وہ تم میں نہیں پائی جا رہی، تم نے وہ چھوڑ دی. اللہ کہتا ہے میں نے خصوصیات تمہارے اندر ڈالی، تجھے میں نے عقل دیا، سوچ دی، قرآن دیا، قرآن کو پڑھنے کے لیے زبان دی، اس کو سمجھنے کے لیے عقل دیا، تو نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اب آگے سنیں نا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جس دن قیامت کا دن ہوگا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا وہ اندھے ہو کر اٹھیں گے، نابینا ہوں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی ان کی. قرآن کہہ رہا ہے یار، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ بالکل آخری رکوع سے پہلا رکوع، جا کر دیکھ لے گھر سے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اندھا ہو کر قیامت والے دن قبر سے اٹھے گا. وہ پھر کہے گا، بندہ جب اٹھے گا وہ کہے گا اللہ میری تو آنکھیں تھیں، قرآن کے الفاظ ہیں، میری تو آنکھیں تھیں، یہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا کر اٹھ کھڑا کیا ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا، آج قیامت والے دن میں نے تجھے بھلا دیا. آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے.
کل قیامت والا دن پھر جب اللہ کہے گا جا میں تجھے جانتا ہی نہیں، دفع ہو جا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے اللہ یہ میری امت میں سے نہیں ہے، پھر سوچ غور کر آپ کا میرا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا اس وقت۔ تو دوستو آپ نے اور میں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اپنی، پھر قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اگر تم کلمہ پڑھ لو گے، اس پر پکے ہو جاؤ گے، ثم استقاموا، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں فرشتے نازل کروں گا، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا وابشروا، اور تیرے لیے خوشخبری ہے، وابشروا الجنۃ التی کنتم توعدون، پھر جنت کی خوشخبری ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے میں نے۔ یہ جنت کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ آپ اور میں تو بڑے چوڑے ہو کر پھرتے ہیں نا، جو ہمیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے جی، ہم تو مسلمان ہیں۔ اور کس چیز کا تو مسلمان ہے؟ قرآن کی صورتیں تو تجھے دو چار آتی نہیں ہیں، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور تو چوڑا ہو کے پھرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کس چیز کا مسلمان ہے؟ کوئی مسلمان نہیں۔ یاد رکھیے مسلمان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مسلمان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، مسلمان اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جو اس کے مطابق چلے گا وہ مسلمان اور کہلانے کا حقدار ہے، اور کہلائے پھر کہ میں مسلمان ہوں، انا مسلم ہوں۔ جب اس پر وہ عمل نہیں کرتا، اس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں، تو پھر کس چیز کا مسلمان ہے؟ اب آپ دیکھیں روزے آ رہے ہیں، الحمدللہ بڑے ٹھنڈے روزے آ رہے ہیں۔ اب ذرا آپ پھر مشاہدہ کیجئے گا اپنے قرب و جوار میں، اور اپنے آپ اپنے گھر میں بھی کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کتنے بہانے خور بہانے بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ عیدگاہ میں پھر چوڑے ہو کر سب سے پہلے گئے بیٹھے ہوتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھے۔ او بھائی رمضان المبارک کے بعد جو ہم عید پڑھنے جاتے ہیں وہ شکر ادا کرنے جاتے ہیں اللہ کا، 2 رکعت جو ہم وہاں جا کر پڑھتے ہیں وہ اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہماری مغفرت فرمانا اور تیری بڑی مہربانی۔ ہاں جی، میرے ذہن میں ویسے یہ بات ہی نہیں آئی کہ یہ موضوع لینا تھا، نہیں ابھی ایک جمعہ آئے گا انشاءاللہ، اگلے جمعے پہ تفصیل، جی اگلے جمعے انشاءاللہ پھر بات کریں گے تفصیل سے۔ چلو بس اب ٹائم تو ویسے ختم ہو گیا ہے، 10 منٹ تو میں گن گنا تے 12 گالی کون سن سی میرے چاہتے۔ شب برات، یہ شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں چھٹکارے کو۔ اس میں مختلف روایات آتی ہیں، ایک روایت جو مستند روایت ہے وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات یعنی 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العزت بجٹ بناتے ہیں، آپ کی میری روزی لکھی جاتی ہے، کس کو سال کے اندر کتنی روزی دینی ہے، یہ ایک روایت ہے، بڑی مستند روایت ہے، اور کس شخص کی کتنی عمر ہوگی، یہ عمر تو ویسے ہر بندے کی اللہ نے پہلے ہی مقرر کر رکھی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، عمر گھٹتی بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی جب دیکھتے نہیں ہیں آپ کبھی بزرگ، پہلے والے بزرگ، آج کے تو میں بزرگ مانتا ہی نہیں ہوں کسی کو،
ماشاءاللہ اج کل دے بزرگ تو سیدھی گال کٹ دیں، دعا تو انہوں نے منہ چ نکلتی نہیں. پہلے بزرگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، اللہ تیری عمر لمبی کرے، اللہ تے کو بڑھڑا کرے، دعائیں ہوندی ہیں بزرگاں دے جلے ملتے ہیں. روایات میں آتا ہے جب بزرگ دعا کرتے ہیں کسی کی عمر لمبی ہونے کی، یا کوئی شخص ایسا نیک عمل کرتا ہے، ایسا نیک عمل کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو وہ عمل پسند آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے منہ سے دعا نکلتی ہے، اللہ اس کی عمر لمبی کر، کیونکہ اس کے وسیلے سے، اس کے توسط سے تیری مخلوق کو بڑا سکون ملتا ہے، تو اللہ اس کی عمر لمبی کر دیتے ہیں. اور کوئی ایسا بدبخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق تنگ ہوتی ہے، پھر لوگوں کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، اللہ ہی کو برباد کر، اللہ ہی کو چاگ ہے، اللہ صحیح تو تنگ ہے، تو اللہ رب العزت اس کی عمر کم کر دیتی ہے. یعنی یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. اور شب برات کو یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتی ہے. جاؤ یہ بجٹ، جو میں عام سی ایک بات کر رہا ہوں، بجٹ بن جاتا ہے ہر شخص کا. اب اس رات میں کوئی خاص عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نہ کہیں روایات میں ملتی ہیں کہ فلانی خاص عبادت کی جائے، لیکن اس میں تلاوت قرآن مجید کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، اور اللہ سے اپنے رزق کی کشادگی کی دعا مانگی جائے، اور اللہ سے پریشانیوں کا حل، اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے جتنی آپ مانگ سکتے ہیں. باقی یہ جو لوگ ہمارے گھروں میں خصوصاً رواج ہے، یہ خاص قسم کے کھانے وانے پکائے جاتے ہیں، کوئی حلوے، کوئی، یہ کہیں روایات میں نہیں ملتا. ایک آدمی ہے وہ بیچارہ بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے، اور وہ پھر دیکھا دیکھی میں وہ قرضہ اٹھا کر ادھار لے کر وہ حلوے تو پکا لے، لیکن پھر قرضہ ہی نہ اترے، اسی اسنا میں اس کو موت آ جائے. ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ باقی ایک میں نے آپ سے درخواست کرنی ہے، اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کافی حد تک یہ کمی آ گئی ہے، یہ آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو پٹاخوں سے بچائیں. اللہ کی رحمت اس وقت برس رہی ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، وہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو دوں. ہم اس وقت پٹاخے بجانے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو ان سے ذرا پرہیز کریں. یہ لعنت ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں کی رسم نہیں ہے. تو دوستو یہ اچھا ایک اور بات بھی میں بتاتا چلوں. ویسے تو کافی راتیں ہیں، ان میں سے 3 راتیں اللہ نے ہمیں خصوصی طور پر عطا کی ہیں. ایک شب معراج وہ گزر چکی، 27 رجب کو پچھلے مہینے گزر چکی، ہم نے سو کر گزاری الحمدللہ. ایک آ رہی ہے شب برات، یہ بھی ہم پٹاخوں شٹاخوں میں گزار دیں گے. اور ایک ہے شب قدر. یہ 3 راتیں اللہ نے ہمیں تحفے میں دی ہیں، تحفے میں دی ہیں. ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا. پل کی خبر نہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں. یاد رکھیے، کئی لوگوں سے کہیں نا یار اب نماز پڑھا کرو، یار خدا کا خوف کرو، آگے سے جواب ملتا ہے او صحیح حالی بڑی زندگی پہ یہ کچھ 4-5 دھندے کرنے والے ہیں نا، وہ کر کے پیچھے نماز پڑھ سو شروع کرے سو. بھائی تیرے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے کہ تو کچھ دن اور زندہ رہے گا؟ موت نہیں دیکھتی، نہیں دیکھتی. جوان ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، جب جس کا جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس وقت پہ اس نے چلے جانا ہے. تو دوستو یہ نہ کہا کرو کہ یار میں کل کم کرے سا، میں فجر کو یار نماز پڑھ سا.
کئی اب روزے آ رہے ہیں نا، کئی لوگوں کو کہ او یار اگلے سال رکھسوں، اگلے سال این سال ذرا، اگلے سال تک تو زندہ رہے گا، تیرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا قریب رہی محمد کا روزہ، قریب رہی محمد کا روزہ، قریب رہی.